سے زائد ہے۔ رپورٹس کے مطابق چوری کی وارداتیں مختلف طریقوں سے انجام دی گئی۔ چیک پوسٹوں پر نقل مکانی کرنے والے افراد کے سامان کی تلاشی کے دوران ان کی نقدی اور زیورات چرائے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے خالی کیے گئے گھروں پر بھی دھاوا بولا اور وہاں لوٹ مار کی۔ اس کے دوران بعض صہیونی فوجیوں نے تصویر اور ویڈیو بھی بنوائی جنہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی اخبار نے اسرائیلی فوجیوں کی لوٹ مار کو غزہ میں منظم چوری کا نام دیا۔ اسے قبل بھی یورو میں میڈیٹرینین ہیومن رائٹ آبزرویٹری نے بھی اپنی رپورٹس میں کہا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں گھروں پر چھاپوں کے دوران چوری اور لوٹ مار کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں کے پیسوں اور سامان کی منظم چوری میں ملوث ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا اسرائیلی فوج نے غزہ میں جان بوجھ کر املاک کی توڑ پھوڑ کی، فلسطینیوں کے سامان کی چوری کی اور لوٹ مار کے بعد گھروں کو آگ بھی لگا دی۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کس طرح جواب دے رہا ہے۔ اب تو دوسرا پنڈورا باکس بھی کھل گیا ہے جس میں غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر بار بار بحث کی جا رہی ہے، لیکن ٹھوس ثبوت آج تک پیش نہیں ہو سکے۔ تاہم اب ایک برطانوی سرجن نے گواہی کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ کے اسپتالوں میں کام کرنے والے ایک 54 سالہ برطانوی فلسطینی ڈاکٹر غسان ابو ستہ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یا کام کے جنگی جرائم کے خلاف ان کی گواہی کو عالمی عدالت انصافیوں میں قانونی چارہ جوئی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر غسان ابو ستہ اسپتال کے ایک پلاسٹک سرجن ہیں جو جنگجو میں زخمی ہونے والے لوگوں کی سرجری میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مشہور فلسطینی علاقے غزہ میں رضاکارانہ طور پر 43 دن گزارے۔ کسان نے زیادہ تر شمال میں اور الشفا اسپتال میں خدمات انجام دی۔ غسان ابو ستہ نے برطانوی کی سب سے بڑی پولیس فورس کو ان زخموں کے حوالوں سے گواہی دے دی ہے جو انہوں نے غزہ کے اسپتالوں میں دیکھی، اور انہوں نے استعمال شدہ ہتھیاروں سے متعلق بھی جو مبینہ جنگی جرائم کے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے تحقیقات کے لیے جمع کیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی اس بات پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غزہ کے اسپتالوں میں سفید فاسٹ فوڈ سے جلے زخموں کے علاج کے لیے یہ ایک ایسا کیمیائی ہتھیار ہے جو بین الاقوامی میں قوانین کے تحت ممنوع ہے۔ انہوں نے AFP کو بتایا سفید فاسٹ فوڈ سے بننے والا زخم ایک خاص طرح کا ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ جسم کے انتہائی گہرے حصے تک جلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے درد مندی کے ساتھ کہا کہ ان مظلوموں کے ساتھ ضرور انصاف ہوگا، چاہے اس میں 5 سال لگ جائیں یا 10 سال۔ دنیا میں طاقت کا توازن آخرکار فلسطینیوں کو انصاف دینے کی اجازت دے دے گا۔ دوستو، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی دعویٰ کر دیا کہ اسرائیلی فورسز نے جنگی جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے شہری آباد پر سفید فاسٹ فوڈز کے بمب استعمال کیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سینئر کرائسس ایڈوائزر ڈونا ٹیلا نے کہا کہ ایسی مصدقہ تصویر اور ویڈیو سامنے آ چکے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں وائٹ فاسٹ فوڈز کے بمب استعمال کیے۔ ناظرین، کل کی شدید لڑائی کے بعد بھی سفید فاسٹ فوڈز کا استعمال کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان سے حزب اللہ کے حملے کے جواب میں اسرائیل نے لبنان پر مہلک کیمیکل سفید فاسفورس والے